ناظرین، آج ہم بات کریں گے برصغیر کی تاریخ کے سب سے طاقتور اور شاندار دور مغل سلطنت کے بارے میں۔ مغل سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں رکھی۔ بابر ایک بہادر جرنیل تھا جو وسطی ایشیا سے آیا اور پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی کا تخت حاصل کیا۔ یہ جنگ برصغیر میں ایک نئے عہد کی شروعات تھی۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا، لیکن ہمایوں زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا کیونکہ شیر شاہ سوری جیسا قابل حکمران سامنے آیا۔ ہمایوں نے کچھ وقت کے لیے سلطنت کھو دی مگر دوبارہ واپس آ کر تخت حاصل کیا۔ افسوس کہ جلد ہی وہ انتقال کر گیا اور ایک نئے تاریخ کا آغاز ہوا۔ ہمایوں کے بعد آیا اکبر اعظم، مغل سلطنت کا سب سے شاندار اور روشن باب۔ اکبر نے صرف سلطنت کو وسیع ہی نہیں کیا بلکہ ایک مضبوط نظام حکومت بھی قائم کیا۔ اس نے صلح کل کی پالیسی اپنائی، مختلف مذاہب اور قوموں کو قریب کیا اور انصاف کے اصول متعارف کروائے۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر کو آج بھی عظیم حکمرانوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ جہانگیر کو فنون لطیفہ اور انصاف سے خاص لگاؤ تھا۔ اس کے بعد آیا شاہ جہاں کا دور جو مغل فن تعمیر کی علامت بن گیا۔ شاہ جہاں نے تاج محل جیسا لازوال شاہکار تعمیر کروایا جو آج بھی دنیا بھر میں محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اصل طاقت کا دور ختم نہیں ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت کو اپنی انتہا تک پہنچایا۔ اس کے دور میں سلطنت کا رقبہ سب سے زیادہ وسیع تھا، لیکن سخت مزاجی اور لمبے فوجی حملوں نے سلطنت کو اندر سے کمزور کر دیا۔ اورنگزیب کے بعد مغل بادشاہت آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگی۔ کمزور حکمران، اندرونی سازشیں اور بیرونی طاقتوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ آخرکار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون بھیج دیا اور یوں مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، یہ سلطنت تقریباً 300 سال تک برصغیر پر قائم رہی۔ یہ صرف ایک سیاسی طاقت نہیں تھی بلکہ ثقافت، ادب، موسیقی اور فن تعمیر کا سنہری دور بھی تھا۔ لال قلعہ، تاج محل، شاہی مسجد اور سینکڑوں یادگاریں آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مغل سلطنت واقعی تاریخ کا ایک عظیم باب تھی۔